الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 145 ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہو، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کے خواہشات کی پیروی کر لی، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ آیت کریمہ کے الفاظ وَلَئِن، واو یہ عطف کے لیے ہے، اس کے معنی ہے اور، لَئِن یہ لام یہ تمہید کے لیے ہے، یہ قسم کا ہے، اور اس کے بعد ان حرف شرط ہے۔ لَئِنْ أَتَيْتَ، اگر آپ لے آئیں، جیسے عطا کے معنی آنا ہے، لفظ پہلے گزر چکا ہے، لیکن جب اس کے بعد اس کا صلہ آ جاتا ہے با، تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں لانا، لے آنا، تو بِكُلِّ آیَةٍ کے اوپر با ہے جو اس کا صلہ ہے کہ اگر آپ لے آئیں، الذین، ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، اوتو کے معنی دی گئی، جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، مجہول کا، جن کو کتاب دی گئی، بکل آیت، ہر طرح کی نشانی، اگر آپ ہر طرح کی نشانی لے آئیں تب بھی ما تبعو، وہ پیروی نہیں کریں گے، ما تبعو یہ نفی کا صیغہ ہے، ما آ گیا تبعو کے اوپر، قبلتک، تمہارے قبلے کی، تمہارے قبلے کی پیروی وہ تب بھی نہیں کریں گے جب آپ ان کے پاس ساری نشانیاں لے آئیں۔ یہ قبلے کا جو لفظ ہے اس کا مادہ قرآن کریم میں 281 بار آیا ہے، قبل کا لفظ ہے، یا اسی طرح قبلے کا لفظ ہے، قبلتک، قبلتہم اور قبلتا وغیرہ وغیرہ، یہ مادہ 281 بار آیا ہے، اور پہلے اس کی تشریح گزر چکی ہے کہ قبلہ کسے کہتے ہیں۔ وما انت بتابع قبلتہم، واو کے معنی اور، ما نفی کے لیے ہے، نہیں ہے، انت آپ، بتابع پیروی کرنے والے، عمل کرنے والے، اتباع کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی، آخر میں ہم ضمیر ہے، ان کے قبلے کی، وما بعضهم، اور نہیں ہے، وہی ما نفی کا ہے، اور نہیں ہے، بعضهم ان کے بعض لوگ، یعنی ان میں سے جو بعض لوگ ہیں، بتابع وہ پیروی کرنے والے نہیں ہیں، قبلۃ بعض بعض دوسرے کے، یعنی نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے، ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے اور ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے والے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، وہی لئن کا لفظ اوپر بھی تھا تو واو عطف کا ہے، لام تاکید کا، اور یہ قسم کا، اور ان شرط ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ اتباع کریں گے، پیروی کریں، احواءہم
ان کے خواہشات کی. احوا ہوا کی جمع خواہش نفس کو کہا جاتا ہے. اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے من بعد اس کے ما جاءک وہ جو آیا تیرے پاس من العلم علم میں سے، آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے وہی آ چکی ہے، اس کے آنے کے بعد اگر آپ ان کے خواہشات کی اتباع کریں گے انکا تو یقیناً بے شک اذن تب لمن الظالمین تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آیت کریمہ کے اندر کچھ الفاظ ہیں جو تشریح طلب ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے اوت الکتاب. یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے اور یہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر دو طرح سے یہ لفظ آیا ہے. اسی کے بعد والی جو آیت ہے آیت نمبر 146 اس میں دیکھیں الذین آتیناہم الکتاب، وہاں پہ آتیناہم الکتاب معروف کا صیغہ ہے جن کو ہم نے کتاب دی ہے. اوت الکتاب یہ مجہول کا ہے. تو علماء نے اس میں فرق لکھا ہے کہ جہاں پہ معروف کے صیغے کے ساتھ یہ لفظ آئے آتیناہم الکتاب کی طرح تو اس سے مراد یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے، اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف مائل ہوئے، آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ اہل کتاب مراد ہیں. اور جہاں پہ یہ مجہول کا صیغہ آیا ہے تو اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں کہ جن کے پاس علم تو تھا، آپ علیہ السلام سے متعلق پیشگوئیاں تو ان تک پہنچی تھیں، لیکن وہ لوگ تب بھی ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے پاس بکل آیت ہر طرح کی نشانی، ما تبعوا قبلتک تب بھی وہ پیروی نہیں کریں گے تیرے قبلے کی، وہ تیرے قبلے کی طرف نہیں آئیں گے. وما انت بتابع قبلتهم اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے قبلے کی طرف جانے والے ہیں. چونکہ نبی علیہ السلام 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے تھا. لیکن اوپر آیت میں گزر چکا قد نرا تقلب وجہک، آیت نمبر 144 میں کہ ہم یقیناً دیکھ رہے تھے تمہارے چہرے کو جو بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم آئے اور میں اپنے باپ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس کی طرف میں اپنا رخ کروں، ان کا جو قبلہ ہے اس قبلے کی طرف رخ کروں. فرمایا آپ بھی ان کے قبلے پہ راضی نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا حکم تھا، بطور امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قبلہ بنایا، وگرنہ آپ بھی ان کے قبلے پہ راضی نہیں ہیں. وما بعضهم بتابع قبلة بعض اور یہ لوگ خود بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. اب یہود کا جو قبلہ تھا وہ صخرہ بیت المقدس ہے اور نصارہ کا قبلہ وہ صخرہ بیت المقدس سے مشرقی جانب پر ہے، جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی مسجد اقصی کے اس حصے میں، تو وہ جو جگہ ہے اس کو عیسائیوں نے اپنا قبلہ بنائے. تو خود یہ بھی باوجود اس کے بیت المقدس دونوں کا قبلہ ہے، لیکن اس میں بھی ان کے ہاں اختلاف ہے کہ دور سے تو اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر جا کے ایک نے مغربی جانب کو پکڑ لی اور دوسروں نے مشرقی جانب کو. وما بعضهم بتابع قبلة بعض اور یہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کے خواہشات کی من بعد ما جاءك من العلم آپ کے پاس وحی کے آ جانے کے بعد، وہ جو علم ہے وحی کا علم اگر اس کے آنے کے بعد بھی آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے، یعنی آپ یہ چاہیں گے کہ یہی جو یہودی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ بیت المقدس یہی قبلہ رہے، تو انک اذا لمن الظالمین تب آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا. اب آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہاں مخاطب فرمایا گیا، لیکن مراد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہیں ہے. اس سے پہلے ایک مرتبہ اسی طرح کی آیت اس کے ذیل میں نے گفتگو کی تھی، اس کے ضمن میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ وہ ایسی آیات کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم نے ہمیں کہا کہ گفت آیت در حدیث دیگراں، کہ یہاں پہ آیت کریمہ
یہ نبی علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے بلکہ امت کو یہ کہا جا رہا ہے۔ آیت میں بظاہر خطاب تو آپ علیہ السلام کو ہے، لیکن مراد امت ہے، کیونکہ امت سے تو اپنے نفس کی خواہشات کی جو تابعداری ہے وہ ممکن ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات جو صغائر سے بھی پاک ہے، صغائر سے بھی معصوم ہوتی ہے، اس سے تو ناممکن ہے کہ ایسا جرم سرزد ہو کہ وہ کفار یا یہود و نصارہ ان کی اتباع کرنے۔ تو پھر آپ علیہ السلام کو کیوں مخاطب کیا گیا؟ تو اس کا جواب امام قرطبی رحمہ اللہ نے دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مضمون کی جو اہمیت ہے اس کے باعث اس کی نسبت وہ نبی علیہ السلام کی طرف کی گئی اور آپ علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا۔ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إِرَادَةِ أُمَّتِهِ لعصمة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخوطب علیہ السلام تعظیما للامر، اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا گیا۔ باقی یہاں پہ مراد وہ امت ہے اور امت سے یہ کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک اور جو تفسیر ہے جو بعض حضرات مفسرین نے کی اس کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں قد نرى تقلب وجہ کا، نبی علیہ السلام بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے اس لیے تاکہ خانہ کعبہ قبلہ بنے اور بیت المقدس کا جو قبلہ ہے وہ منسوخ ہو جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کا اظہار جبریل امین سے کیا تھا اور آپ علیہ السلام منتظر تھے وہی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے تبدیل کریں گے۔ بعض حضرات مفسرین انہوں نے یہاں پہ یہ تشریح اس کی ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ جو چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا وہ اس لیے کہ آپ علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ یہ جو بیت المقدس کا قبلہ ہے یہ ابھی منسوخ نہ ہو، تاکہ جس طرح ابھی تک یہ یہودی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام ہمارے قبلے کی طرف نمازیں پڑھنے اور یہ ان کی انسیت کے لیے ان کو مانوس کرنے کے لیے یہ قبلہ مقرر کیا گیا ہے، تو یہ قبلہ ابھی باقی رہے تاکہ یہ لوگ یہودی یہ مخالفت نہ کریں اور یہ نبی علیہ السلام کی طرف آ جائیں۔ تو اس پہ بعض جو انہوں نے اس پہ دلائل بھی دیے ہیں۔ پہلی دلیل تو اسی تقلب کا جو لفظ اوپر آیت میں ہے اس سے لیا ہے کہ اس میں تکلف کا معنی پایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام تکلیف اور ناگواری کے ساتھ آپ علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہ قبلہ تبدیل نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ترضاہ کا لفظ اس سے بھی، اور یہ جو نیچے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس سے بھی دلیل پکڑتے ہیں، لیکن بعض حضرات محققین انہوں نے فرمایا کہ یہ قول کئی وجوہ سے باطل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کی وجہ سے اس میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کعبہ بطور قبلے کے پسند تھا، اور اسی طرح یہ جو کہا گیا کہ باب تفاعل کے اندر تکلف کا معنی پایا جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں یہاں پہ یہ تکرار اور کثرت کے لیے، اور ترضاہ کا جو لفظ ہے یہ پہلے مضارع حال اور استقبال دونوں کے لیے آتا ہے اور کبھی ماضی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو تفسیر کی گئی یہ تفسیر بالرائے ہے، انہوں نے اپنی رائے سے یہ تفسیر کی ہے۔ ہمارے جو اکابر ہیں حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور امت کے ائمہ، ان میں سے کسی سے بھی یہ تفسیر منقول نہیں ہے۔ اگلی آیت کریمہ پہ آ جائیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ الذین اس میں موصول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جن لوگ، جو لوگ، وہ لوگ، یہ سارے اس کے معنی۔ تو الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، آتینا جمع متکلم کا صیغہ تثنیہ و جمع متکلم، ہم نے ان کو الکتاب کتاب دی، یعنی تورات یا انجیل جو اہل کتاب ہیں ان کو یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، جیسے اپنے بیٹوں کو ظاہری صورت سے پہچانتے ہیں اسی طرح وہ پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا واو کے معنی اور ان بے شک یقیناً فریقاً ایک گروہ ایک جماعت منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وہ حق کو چھپاتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر انہوں نے حق کو چھپا رکھا ہے۔
تو آیت کریمہ میں سب سے پہلے تو آتیناہم الکتاب، اس سے مراد اہل کتاب کے وہ علماء، وہ رہبان کہ جو مسلمان ہوئے اور جنہوں نے یعنی اپنے وہ جو علم تھا ان کے پاس اور جو کتاب ان کے پاس آئی تھی تو اس کتاب کا اتباع کی اور نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر بہت سارے صحابہ کرام۔ تو آتیناہم الکتاب سے وہ لوگ مراد ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اس کو۔ اب یہاں پہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر کا مرجع علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام بھی ہیں، اور بعد نے لکھا ہے کہ قرآن مراد ہے، یعنی وہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کے پہچان سے مراد یعنی ان کا نسب نہیں ہے، بلکہ ان کی ظاہری جو صورت ہے وہ مراد ہے، کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کی ظاہری صورت اس کو دیکھ کر اسے پہچانتے ہیں، اس سے اپنے بیٹوں کو، اسی طرح وہ نبی علیہ السلام سے بھی واقف ہیں اور پہچانتے ہیں کہ یہی اللہ کا وہ رسول ہے جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں آیا ہے۔ اور بعد میں فرمایا کہ یعرفونہ، وہ اس قرآن کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یا تیسری تفسیر، یعرفونہ، وہ اس تحویل قبلہ کو، قبلے کے تبدیل ہونے کو، کہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف آنا، اس کو وہ پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ تحویل قبلے کا ذکر وہ بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ اس سے واقف ہیں کہ اللہ کے آخری جو نبی ہوں گے وہ کچھ وقت کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں گے، اور پھر ان کا جو اصل قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ تو یعرفونہ کما یعرفون ابناء، وہ پہچانتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کو، قرآن کو یا تحویل قبلہ کو، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے عالم تھے، تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہو جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ، کہ ہمیں تو اپنے بیٹوں کے نسب میں ہمیں شبہ ہو سکتا ہے، نہ معلوم ہماری بیویوں نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہو، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی اور آخری نبی ہیں۔ اب یہاں آیت کریمہ میں یعرفون ابناءہم، یہ کیوں فرمایا گیا؟ اب یہ نہیں فرمایا یعرفون آباءہم، جیسے اپنے باپ کو پہچانتے ہیں، اپنے والدین کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ والدین کو بندہ ظاہری صورت سے پہچانتا ضرور ہے، لیکن اس کے پورے بدن سے ایسا واقف نہیں ہوتا جیسے اپنے بیٹے کے بدن سے واقف ہوتا ہے۔ والدین کے جو اعضاء مستورہ ہیں، چھپے ہوئے اعضاء، ان کو اولاد نہیں دیکھ سکتی اور نہ وہ دیکھنا پسند کرتی ہے، لیکن اولاد، بیٹا جب وہ پیدا ہوتا ہے تو باپ، ماں، وہ سب اس کے پورے بدن سے واقف ہوتے ہیں، انہی کے ہاتھوں میں وہ بڑا ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ بھی نہیں کہا گیا کما یعرفون انفسہم، جیسے وہ اپنی جانوں سے واقف ہیں، کیونکہ اپنی جان سے بھی انسان اتنا واقف نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اسی طرح یہ نبی علیہ السلام کو، قرآن کو یا تحویل قبلہ سے واقف ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے ایک گروہ وہ حق کو چھپا رہا ہے، جان بوجھ کر وہ حق کو چھپا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے متعلق جو پیشگوئیاں ہیں ان کو بھی چھپا رہے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، مشہور واقعہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ علیہ السلام ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے جو بیمار تھا، اس کا باپ اس کے سرحانے تورات پڑھ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، کیا تو اس کتاب کے اندر، تجھے اس ذات کی قسم جس نے اس کتاب کو نازل کیا، کیا تو اس تورات میں میرے بارے میں کچھ پاتا ہے، کچھ پیشگوئیاں؟ تو کہتے ہیں یہودی نے انکار کیا، اس کا جو بیمار بیٹا تھا وہ فوراً کہنے لگا نبی علیہ السلام سے، اللہ کی قسم، ہاں اس کتاب کے اندر آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ حق کو چھپاتے ہیں جان بوجھ کر، واقف ہونے کے باوجود یہ لوگ جو ہیں وہ حق کو چھپانے والے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، الحق، یقیناً حق، من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے، یعنی حق وہی ہے، من ربک، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، فلا تکونن، پس آپ نہ ہو، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ تو یہاں پہ باقی الفاظ تو آسان ہیں، آخر میں فلا تکونن،
یہ تکونن کا جو لفظ ہے اس میں یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نہ ہوں، ہرگز نہ ہوں آپ، من الممترین، ممتری کی یہ اس میں فاعل ہے ممترین، اور ممتری اس کا واحد ہے شک میں پڑنے والا، مریا شک کو کہتے ہیں۔ تو فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز شک میں نہ پڑیں۔ الحق من ربک، حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، فلا تکونن من الممترین، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِكُلٍّ، واو عطف کے لیے ہے، لِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، وجہتن قبلہ ہے، وجہہ کے معنی قبلہ، تو ہر ایک کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے وجہتن ایک قبلہ ہے، ایک راستہ ہے، یا جیسے امام حسن بصری رحمہ اللہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا وجہہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ وجہہ سے مراد المراد من الوجہہ المنہاج والشرع، اس سے دین اور شریعت مراد ہے کہ ہر امت کے لیے ایک شریعت ہے، ایک دین ہے۔ ہوا مولیہا، وہ مولیہا اس کی طرف منہ کرنے والا ہے، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، واللہ یولی سے کسی کی طرف توجہ کرنا، رخ کرنا، تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کا قبلہ ہے۔ فاستبقوا، پس یہ امر کا صیغہ ہے، استباق، تم سبقت کرو، آگے بڑھو، مقابلہ کرو، الخیرات نیکی کے کاموں میں، خیرات خیرہ کی جمع ہے، نیکیاں بھلائیاں، قرآن کریم میں یہ لفظ خیرات الحسان شریف عورتوں کے معنی میں بھی آیا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکی میں آگے بڑھو، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینا، جہاں کہیں، اینما جہاں کہیں تم، تکونو ہوگے تم، یأتی لے آئے گا، وہی لفظ ہے عطا یأتی سے، اس کے بعد باصلہ آ گیا، ویسے معنی آنا تھا لیکن باصلے کی وجہ سے لے آئے گا اللہ، بکم اللہ، تمہیں اللہ، جمیعاً سب کے سب کو، سارے کے سارے تمہیں اللہ جمع کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کے معنی بے شک، یقیناً علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر قادر ہے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہارے جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، تم میں سے ہر ایک کے لیے قبلہ ہے، ایک یعنی رخ کرنے کا راستہ ہے، ایک دین ہے، ہوا مولیہا، پس وہ شخص اسی کی پیروی کرتا ہے، اسی کی طرف چلتا ہے، اسی کی طرف رخ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہاں پہ قبلے کا ذکر کیا اور پیچھے دو بار گزر چکا، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی طرف ہے، یعنی یہ مقصود نہیں ہے، یہ جو جہاد ہیں یہ مقصود نہیں ہے، اور اس پہ بحث ہو چکی ہے کہ یہ امت کو انتشار افتراق سے بچانے کے لیے اور ایک اکائی کے اوپر جمع کرنے کے لیے، ایک وحدت کی طرف لانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک سمت مقرر کر دی کہ آپ سب کا رخ یہ ایک طرف ہونا چاہیے، وگرنہ بذات خود یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب خانہ کعبہ کی طرف جو رخ ہے، یہ خانہ کعبہ کے اندر خود یعنی اس کے اندر کوئی اس طرح کے کمالات نہیں ہیں، یہ جو ہم رخ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تجلیات اور جو انوارات ہیں وہاں پہ برس رہے ہیں، اس کی طرف ہمارا رخ ہے، لیکن مقصود وہ بھی نہیں ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے جس کے آگے ہم سجدہ لگا رہے ہیں۔ تو فرمائے یہ قبلوں کے اختلاف کو چھوڑ دو، فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہارا مقصود وہ نیک کام ہے اور نیک کاموں کا ادا کرنا ہے۔ الخیرات کا لفظ یہ قرآن کریم میں 10 بار آیا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ وہ آیت کریمہ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ مذہبی مسائل میں فضول بحثوں سے اجتناب کی ہدایت دی جا رہی ہے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مذہبی مسائل ہیں ان میں فضول بحثوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان میں فضول بحث نہ کریں۔
تحقیق ایک الگ چیز ہے، مذہبی مسائل میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن بحث مباحثہ اس سے آپ کو روکا جا رہا ہے کہ بحث مباحثے یہ لا حاصل چیز ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں مذہبی مباحث میں جن کے سیکھنے اور نہ سیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مثلا اصحاب کاف کے کتے کے بارے میں کہ اس کا رنگ کیسا تھا کیسا نہیں تھا، یہ بھی ایک بحث ہے۔ اسی طرح دیگر اور بہت ساری بحثیں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب میری فراغت ہوئی اور میں فارغ ہوا تو میں بڑا اچھا مناظر تھا، اور میں مختلف چیزوں کے اوپر لوگوں سے مناظرے کیا کرتا تھا، جتنے بھی باقی مسالک والے ان سے میں مناظرے کیا کرتا تھا کہ آپ کا یہ فلاں کام غلط ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور میں نے مناظرے چھوڑ دیے، کیونکہ میں نے سوچا کہ بھئی مناظرہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر میں مناظرہ کرتا ہوں اور میں ہار جاتا ہوں تو یہ جو مسلک حق کا جس پہ ہمارے سارے اکابر گزرے ہیں، اب وہ مسلک تو حق ہے، لیکن چونکہ میں ہارا اور میرے جو دلائل تھے وہ اتنے قوی نہیں تھے، میرے مخالف کے پاس دلائل قوی تھے، ان دلائل کی وجہ سے میں ہار گیا، تو اب یہ مسلک حق کا باوجود اس کے وہ حق مسلک ہے، لیکن میں نے اس کو جھوٹا ثابت کیا اور میری وجہ سے وہ جو مسلک ہے وہ لوگ اس کی طرف غلط نسبت کرنے لگے۔ اور اگر میں جیت جاتا ہوں کہیں بھی مناظرہ، اور مناظرہ ہوتا ہے اس لیے تاکہ حق واضح ہو جائے، جو دوسرا بندہ غلط ہے تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، تو فرماتے ہیں اگر میں جیت جاؤں تو مجھے خیال آیا کہ وہ شخص جس سے میں مناظرہ جیتتا ہوں پہلے اس کے دل میں میرے لیے جو نفرت تھی اور بغض تھا، اب ہارنے کی وجہ سے وہ اور زیادہ ہو جائے گا، اور کبھی بھی وہ شخص میرے مسلک پہ نہیں آئے گا، وہ میرے مسلک کو قبول نہیں کرے گا، باوجود اس کے وہ مناظرہ ہار گئے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں میں نے مناظرے چھوڑ دیے کیونکہ اس کا فائدہ کچھ نہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ ایک بڑا عظیم فرمان ہے، عظیم قول ہے اور بڑا مشہور ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ جس مسلک کو تم حق سمجھتے ہو اور جن اکابر کی تشریحات کو تم ٹھیک سمجھتے ہو، ان پر تم اعتماد کرتے ہو، تو اس کو چھوڑو نہیں، اسی پر قائم رہو، استقامت اختیار کرو، اور دوسروں کے جو مسالک ہیں، دوسروں کا جو مسلک ہے اس کو چھیڑو نہیں، بحث مباحثے نہیں کرو ان سے۔ تو فرمایا فاستبقوا الخیرات، تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ آیت کریمہ کی دو تشریحات ہیں۔ پہلی تشریح تو یہ ہے کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، دنیا میں یعنی وہ تمہاری نمازوں میں وحدت پیدا کرے گا۔ اب تم جہاں کہیں دنیا کے جس کونے سے بھی جہان سے بھی تم رخ کرو گے، اب سب کا رخ وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری نمازوں میں وحدت پیدا کرے گا۔ یجعل اللہ تعالی صلاتکم مع اختلاف جہاتها فی حکم صلاۃ متحدۃ الجہہ۔ اور دوسری تشریح یہ ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے عبادت کرو گے، جہاں کہیں مرو گے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کو ایک ساتھ جمع کرے گا اور ایک میدان میں تم سب کو کھڑا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو، فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں سے، خرجتا، جس جگہ سے آپ نکلیں، جہاں سے آپ نکلیں، تو بطور مجاز کے اس کے معنی یہ ہوں گے یعنی آپ جہاں کہیں ہوں۔ فول، وہی تولو اسی لفظ سے ہے کہ آپ پھیریں، آپ رخ کریں، وجہ کا اپنے چہرے کا، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب۔ شطر کا لفظ اس کے معنی جس کو بھی کہتے ہیں، جانب اور جہت کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 5 بار آیا ہے۔ تو فول وجہ کا شطر المسجد الحرام،
اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو۔ مسجد حرام کیا معنی ہے؟ عزت والی، حرمت والی مسجد۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام وانہ، اور یقیناً یہ مسجد حرام کی طرف جو قبلہ ہے، للحق من ربک، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس سے واقف ہیں۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے بھی نکلو تم، فول وجهك شطر المسجد الحرام، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ وحيث ما كنتم، اور تم جہاں کہیں ہو، فولوا وجوهكم، اب ولو، ولی وہ امر واحد کا صیغہ تھا، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ فولو، اب امت سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو۔ لئلا یکون شطرہ، اسی کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف۔ لئلا یکون، تاکہ نہ ہو، للناس، لوگوں کے لیے، علیکم حجہ، تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ الا الذین ظلموا منہم، البتہ ان میں سے جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے، ان کے اعتراضات اور کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ فلا تخشوہم واخشونی، سو ان کا کوئی خوف نہ رکھو، واخشونی، ہاں میرا خوف رکھو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس آپ اپنا منہ کر دیں، پھیر دیں، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم لوگ جہاں کہیں ہو، فَوَلُّوا، پس پھیر دو، رخ کر دو، وجوہکم، وجہ کی جمع وجوہ، چہرہ، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی جانب، مسجد حرام کی جانب۔ لئلا یکون، لئلا، تاکہ نہ ہو، یکون، یہ لام علت کے لیے ہے، لئلا میں، تاکہ نہ ہو، للناس، لوگوں کے لیے، علیکم، تمہارے خلاف، حجت، حجت، تمہارے خلاف لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ ہو۔ الا الذین، الا حرف استثناء ہے، سوائے، الذین، ان لوگوں کے، ظلموا، جمع کا صیغہ، جمع مذکر غائب کا، ظلم، ظلما، ظلموا، کہ جو ظالم ہیں، جو ظلم کے عادی ہیں، منہم، ان میں سے، ان کی حجتیں ختم نہیں ہوں گی۔ فلا تخشوہم، پس آپ ان سے نہ ڈریں، واخشونی، اور مجھ سے ڈریں۔ یہ جو اوپر حجت کا لفظ ہے، یہ قرآن کریم میں اس کا مادہ 33 بار آیا ہے، اور یہ تخشوہم، خشیت کا جو لفظ ہے، یہ قرآن کریم میں 48 بار آیا ہے۔ واخشونی، بس مجھ سے ڈریں، وَلِأُتِمَّ، واو عطف کے لیے، لِأُتِمَّ، تاکہ میں مکمل کروں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ آیت کریمہ میں باقی جو الفاظ ہیں وہ تو بار بار آ چکے ہیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس سے آگے لفظ ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا کوئی موقع ہاتھ نہ آئے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا جو اعتراض ہے وہ ختم ہو جائے کہ آخری نبی کا قبلہ وہ تو خانہ کعبہ ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو وہ تو اعتراض کریں گے کہ بھئی اس آخری نبی کا جو اصل قبلہ ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا، اور آپ کا جو قبلہ ہے وہ تو بیت المقدس ہے۔ تو لہذا جب آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تو اب ان کا اعتراض ختم ہو گیا، کیونکہ ان کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ یہ نبی القبلتین ہیں، دو قبلوں والے نبی، تو پہلے آپ بیت المقدس کی طرف تھے، اب آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ اور اسی طرح کفار و مشرکین، ان کا جو اعتراض تھا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ تم دین ابراہیم پر ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ تھا، تو لہذا اس لیے ہم نے آپ کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ کو بنا دیا، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا کوئی موقع نہ ملے۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ظالم ہیں ان میں سے،
تو ان کے پاس آپ جتنی بھی دلائل لائیں گے، جتنی بھی باتیں، وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جو ظالم ہیں وہ تو اب بھی پہلے اعتراض کر رہے تھے، اب بھی اعتراض کریں گے، ان کے نئے نئے اعتراض سامنے آئیں گے۔ فلا تخشوہم واخشونی، آپ ان سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ انہوں نے اس کا معنی کیا کہ سو ان سے، یعنی ان کے اعتراضوں سے مت ڈرو، ان کے جو اعتراضات ہیں وہ اپنے اعتراضات کرتے رہیں، آپ ان کی طرف دھیان نہ دیں، ان پہ غور و فکر نہ کریں، بلکہ وخشونی، آپ میرا جو ڈر ہے اس کو سامنے رکھیں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کروں، بِهِدَایَتِي إِيَّاكُمْ إِلَىٰ قِبْلَةِ إِبْرَاہِیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف جو میں نے تمہاری رہنمائی کی ہے وہ اس لیے تاکہ میں اپنی نعمت وہ تم پر مکمل کروں اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تمہیں عطا کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اب نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے، صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے، وہ تو پہلے سے ہی ہدایت پر ہیں، وہ تو ہدایت یافتہ ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ تو ایک جواب تو وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں، کہ ہدایت کے مختلف درجات ہیں، اس کے مدارج وہ مختلف ہیں۔ تو اس لیے بندہ جتنا بھی اطاعت میں آگے بڑھتا جاتا ہے اس پہ ہدایت کے اور درجے جو ہیں وہ کھلتے جاتے ہیں، ہدایت کے راستوں میں مزید اس کو ترقیاں ملتی ہیں۔ اور اسی لعلکم تہتدون کی تشریح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وہ یوں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اور اپنے درجات ہدایت میں مزید ترقی کرتے رہو، یعنی جو لوگ پہلے ہی سے ہدایت پر ہیں ان کو ہدایت یابی سے سرفراز کرنا دلیل اس امر کی ہے کہ مدارج قرب میں ترقی کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے جو مدارج ہیں وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس میں آگے ترقیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ان آیات کے اندر یہ کچھ الفاظ ہیں جو بار بار آ چکے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، 3 مرتبہ تو یہ لفظ آ چکا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، یہ اوپر کی آیات میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ پہلی جو وجہ ہے وہ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک یہ تقریباً 2000 سال، حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک 2000 سال تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب بنی اسرائیل میں آئے۔ اب امت کی جو امامت تھی اور اس کی جو سیادت تھی، قیادت تھی، وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ اب وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کے اولاد میں منتقل کرنی ہے۔ اب یہ بڑا عظیم الشان امر ہے، تو اس وجہ سے بار بار اس کو تکرار کر کے لایا جا رہا ہے، اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ بھئی اب بنی اسرائیل ان کی وہ امامت ختم ہو گئی، امامت نبی علیہ السلام کی طرف آ گئی، بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ وہ پہلا حکم ہے جو نسخ ہوا، پہلا جو منسوخ حکم ہے وہ یہی ہے، یعنی بیت المقدس سے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنا۔ تو چونکہ یہ پہلی بار نسخ ہوا ہے تو اس لیے بھی اس کو بار بار اس کا تکرار کیا گیا، بار بار تاکید کی گئی۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس کے علاوہ بھی مختلف جوابات دیے ہیں کہ پہلا جو حکم ہے وہ حدود حرم والوں کے لیے ہے، دوسری مرتبہ جو فرمایا گیا وہ ملک عرب میں جو مقیم لوگ ہیں ان کے لیے، اور تیسرا جو حکم ہے وہ ساری دنیا کے رہنے والوں کے لیے۔ بعض مفسرین حضرات انہوں نے اس طرح تشریح کی ہے کہ پہلی مرتبہ کا حکم جو ہے یہ حضر کی حالت کے لیے، جب نبی علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں، اور اقامت کی حالت میں اس کے لیے، اور دوسرے جو 2 حکم ہیں وہ حالت سفر کے لیے۔ حالت سفر میں بندہ 2 حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو وہ سفر کے اندر کسی جگہ اقامت اختیار کر لیتا ہے، کسی منزل پہ آرام کے لیے ٹھہرتا ہے، اور یا وہ مسلسل سفر میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو دوسری مرتبہ من حیث خرجت، تو اس سے سفر کا وہ قیام والی صورت مراد ہے، اور وحیث ما کنتم اس سے مراد وہ صورت ہے کہ جب آپ مسلسل چلے جا رہے ہیں۔ اور انہی آیات کے ضمن میں یہ جو قبلے کی بارے میں مختلف آیات آئی ہیں، انہی آیات کے ضمن میں مولانا روم رحمہ اللہ اس کے بڑے پیارے اشعار ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا میں ہر شخص نے اپنا الگ الگ قبلہ بنایا ہے۔ تو بعض لوگ
جو بعض دوسروں کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، ہر شخص اپنے قبلے کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس سے متعلق ان کے اشعار ہیں اور بڑے پیارے اشعار ہیں، مختصراً میں عرض کر رہا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں قبلہ شاہاں بود تاج و کمر، قبلہ ارباب دنیا سیم و زر۔ بادشاہوں کا قبلہ وہ تاج و تخت ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ جو سنہری تاج ہے انہی کے پاس رہے، اور دنیا دار لوگوں کا جو قبلہ ہے وہ سونا چاندی یعنی مال و دولت ہوتا ہے۔ قبلہ صورت پرستاں آب و گل، قبلہ معنی شناساں جان و دل۔ صورت پرستوں کا قبلہ پانی اور مٹی کا بنا ہوا پتلا ہوتا ہے، اسی بت پر فریفتہ ہوتے ہیں، مگر معانی سے واقف حال لوگ ان کا جو قبلہ ہے وہ جان و دل ہے، اور وہ ہمیشہ جان و دل، روح اور قبر کی صفائی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ قبلہ زہاد محراب قبول، قبلہ بدسیرتاں کار فضول۔ عابد و زاہد لوگوں کا قبلہ قبولیت کا محراب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کی نیکیاں قبول ہو جائیں، اور بد کردار لوگوں کا جو قبلہ ہے وہ فضول کاموں میں منہمک ہونا ہے۔ فرمایا قبلہ عاشق وصال بے زوال، قبلہ عارف جمال ذل جلال۔ عاشق کا قبلہ وہ وصل لازوال ہوتا ہے، یعنی وہ ایسی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے جس کو کبھی زوال نہ آئے، اور عارف لوگوں کا منتہائی مقصود حق تعالی کا دیدار ہے، وہ ہمیشہ وہاں تک کی رسائی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ قبلہ اصحاب منصب مال و جاہ، قبلہ اہل سلوک اسباب راہ۔ جو منصب پر فائز لوگ ہیں ان کا قبلہ مال و دولت، عزت و عظمت ہوتا ہے، اور جو خدا تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کا قبلہ اس راستے کے اسباب ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ مطلوبہ منزل حاصل کرتے ہیں۔ قبلہ حرص و عمل باشد ہوا، قبلہ قانع توکل بر خدا۔ حرص اور آرزو والے لوگوں کا قبلہ ان کی خواہش کی تکمیل ہوتا ہے، اور قناعت کرنے والوں کا قبلہ اللہ تعالی پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔